میں بھی یعنی اس عالم ملکی میں بھی جو پہلا صدیق ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ رسول خدا نے ایک دن ارشاد فرمایا اپنے اصحاب سے، اور اصحاب میں بڑے اصحاب تھے، نام میں نہیں لیتا، آپ جا کے تحقیق کر لیں۔ ان سے جب ہوش آیا اور رسول خدا کے پاس آئے اور کہا ہم نے گئے وہاں، سورج نے کلام کیا لیکن سورج بھی غلو کر رہا تھا، سورج کہہ رہا تھا یہ اول بھی علی ہے اور آخر بھی علی ہے، ظاہر بھی علی ہے، باطن بھی علی ہے۔ یہ رسول خدا کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ رسول خدا نے وہاں ارشاد فرمایا کہ اول علی ہے اس لیے کہ میری پہلی تصدیق کرنے والا صدیق علی ہے، آخر علی ہے اس لیے کہ آخر وقت میں جس کے دامان میں آنکھیں بند کروں گا علی ہے، جو مجھے غسل دے گا علی ہے، جو مجھے کفن دے گا علی ہے، جو مجھ پہ نماز پڑھے گا علی ہے، جو میرے بعد میرے دین کو ادا کرے گا وہ آخر علی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ بارہ کو ولادت نہیں ہوئی ہے، اور یہ دلیل بھی ایک محقق ہیں محمود فلک پاشا، اہل سنت محقق ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے، اور یہ تحقیق آج کل آسان ہو گئی ہے، آپ خود بھی ابھی کمپیوٹر بیٹھیں کر سکتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے کہیں وہ بھی آپ کو نکال کے دے گا۔ اس نے تحقیق کی اس زمانے میں جب یہ چیٹ جی پی ٹی نہیں تھا، اے آئی وغیرہ نہیں تھا، ابھی آسان ہو گیا، آپ کریں آپ کو ہی پتہ چل جائے گا۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ عام الفیل میں 12 ربیع الاول پیر کے دن نہیں آتا ہے، ان کو یہ وحی دوبارہ ہونی چاہیے، 3 سال تک وحی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کیا کیا اس روایت کے مطابق، رسول خدا نعوذ باللہ رسول خدا پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے کہ اگر وحی نہیں ہو رہی ہے، وہ اگر میں رسول نہیں تھا تو میں مایوس ہو گئے اور وہاں سے چھلانگ لگانا چاہتے تھے، خودکشی کرنا چاہتے تھے۔ ورقہ بن نوفل، آپ نے کبھی سنا ہے حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نہیں سنا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اسلام نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوا۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتا، اسلام لے آتا تو رضی اللہ ہو جاتا، صحابی ہو جاتا۔ دل چاک کیا، اس میں سے دل پورا نکالا، اس میں جو شیطان کا حصہ تھا اس کو سرجری کر کے نکال لیا اور پھر واپس رکھ کے دل بند کر دیا۔ ایک جھوٹا ایسا بھی نام نہیں لیتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول خدا کی ٹانکیں بھی دیکھے ہیں، سینہ جو چاک کیا تو ٹانکے لگائے ہوں گے نا جبریل، میں نے وہ ٹانکوں کے نشان بھی دیکھے ہیں۔ اچھا ایک آپریشن ہوا ہے، 5 دفعہ آپریشن ہوا ہے، یا تو یہ جبرائیل سرجن اچھا نہیں تھا۔ ادھر کون گواہ ہے؟ ورقہ بن نوفل۔ ادھر کون گواہ ہے؟ رسالت کا کون گواہ ہے؟ وہ جو اس وقت وہاں موجود تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جس کے لیے رسول نے کہا کہ تو وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، تو وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، صرف اتنا ہے تو نبی نہیں ہے۔ مجمع کے مجمع میں کس طرح آئی، کس طرح حسین تک پہنچی مجھے نہیں پتا، لیکن دیکھا حسین ایڑیاں رگڑ رہا ہے، صرف اتنا ہوا ہوتا، پھر دیکھا لعین سینے پر بیٹھ گیا۔ چلتا ہے، میں نے مختصر کر دیا، مجھے آگے پہنچنا ہے۔ اس کے بعد جب کائنات پیدا ہو چکی ہے، کائنات بن چکی ہے، آسمان بن چکے ہیں، جنت اور نار بن چکا ہے، اس کے بعد اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات نے گلہ کیا کہ اس کائنات میں روشنی کم ہے، نور عطا ہو۔ سائنس کے طالب علم ہو تو ڈارک ایج، سائنس والے کہتے ہیں، سائنس والوں کو اس روایت کا پتہ نہیں ہے، یہ روایت بہت قدیم ہے، قدیم کتابوں میں ہے، ڈارک ایج ہے، وہاں انہوں نے شکایت کی ظلمت سے، کہا ہمیں نور عطا ہو۔ خدا نے اپنے نور عظمت سے ایک نور خلق کیا، اسے روح بنایا، اسے جناب سیدہ کی شکل میں خلق کر کے اس نور کو اپنے عرش کی زینت بنایا، اور اس نور سے سارا جہاں کا منور ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں بھی یہی نظریات ہیں کہ وہ بھی کافر ہیں اور فی النار ہیں۔ سیرہ اہل بیت میں، یعنی جو سیرہ اہل بیت سے ہم تک پہنچا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ابو طالب رسول کے، عبد المطلب رسول کے حامی تھے، رسول کا تعارف کرانے والے تھے، رسول کی بشارت دینے والے تھے۔ یہ عبد المطلب کا کردار ہے، لیکن جو لوگ بعد میں آئے انہیں یہ کردار پسند نہیں آیا۔ عبد المطلب خود سردار تھے اور خانہ کعبہ کے پاس ان کا مسند لگتا تھا، ان کے گارڈ ہوتے تھے، دربان ہوتا تھا، ہر آدمی کو وہاں قریب نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت بچپنے میں تشریف لائے، ان دربانوں نے روکنے کی کوشش کی تو عبد المطلب دعني فإن الملک آتاہ، اس کو میرے بیٹے محمد کو آنے دو، اس لیے کہ آئندہ اس کی سلطنت قائم ہونے والی ہے۔ پھر اب کلمہ نظر نہ آئے لوگوں کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ہے، صرف ایک آیت پیش کر دوں، اس کے بعد میں عبد المطلب سے بھی آگے آ جاؤں گا اور ہم نے آگے کے آبھاس کو دیکھنا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ جو آیت ہے یہ اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ رسالت مآب اونٹ چرانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، ایک دن دیر سے آئے، جب دیر سے آئے تو حضرت عبد المطلب نے آ کر خانہ کعبہ کے پردے کو تھام کر اعلان کیا کہ جو بھی میرے محمد کے ڈھونڈ کے لائے گا اسے میں انعام دوں گا۔ اس کا شان نزول یہ ہے، فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ،
جو الزام لگاتے ہیں عبد المطلب پر وہ یہ ہے کہ میں اپنے قربان کر دوں گا، اس لیے یہ مشرک ہیں. اور وہ بھی حضرت اللہ کا جب قرآن بنایا تو حضرت عبداللہ کا نام آیا، اور اس کی وجہ سے حضرت عبد المطلب کو آج کے مسلمان نشانہ بناتے ہیں، جبکہ رسول خدا اسی بات پہ فخر کرتے تھے اور فرماتے تھے انا ابن ذبیحتین. ایک ذبیح کون ہے؟ اسماعیل. دوسرا ذبیح کون ہے؟ عبداللہ. کہ یہ جس پہ رسول خدا فخر کرتے ہیں اس پر یہ لوگ تان کرتے ہیں، اسے تان بناتے ہیں. جسے نبی نے صدیق کہا ہے، جس نے خود کلیم کیا کہ میں صدیق ہوں، وہ فقط علی ابن ابی طالب ہیں. فرما رہے ہیں کہ میں وہ عبداللہ ہوں، میں نے عبادت تب شروع کی ہے جب کوئی خلق بھی نہیں ہوا تھا. میں بھی یعنی اس عالم ملکی میں بھی جو پہلا صدیق ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. رسول خدا نے ایک دن ارشاد فرمایا اپنے اصحاب سے، اور اصحاب میں بڑے اصحاب تھے، نام میں نہیں لیتا، آپ جا کے تحقیق کر لیں. ان سے فرمایا کل تم نے علی کے ساتھ بقی جانا ہے، طلوع شمس سے پہلے بقی میں فلاں مقام پہ چلے جاؤ، وہاں جاؤ گے تو شمس سورج تم سے خطاب کرے گا، سورج بولے گا. ہم جب کسی کو پتہ چلے کہ کل سورج بولنے والا ہے تو پھر جانے والے بہت ہوتے ہیں. علیکہ، سورج کو سلام کیا، سورج نے جواب دیا وعلیکہ السلام یا امیر المؤمنین یا اول والآخر یا ظاہر والباطن. یہ بے ہوش ہو کے گر گئے. یہ سورج بھی شیعہ ہو گیا، غالی ہو گیا. جو جب ہوش آیا اور رسول خدا کے پاس آئے اور کہا ہم نے گئے وہاں، سورج نے کلام کیا، لیکن سورج بھی غلو کر رہا تھا. سورج کہہ رہا تھا یہ اول بھی علی ہے اور آخر بھی علی ہے، ظاہر بھی علی ہے، باطن بھی علی ہے. یہ تو صرف خدا کے لیے کہا جا سکتا ہے. رسول خدا نے وہاں ارشاد فرمایا کہ اول علی ہے اس لیے کہ میری پہلی تصدیق کرنے والا صدیق علی ہے. آخر علی ہے اس لیے کہ آخر وقت میں جس کے دامان میں میں آنکھیں بند کروں گا علی ہے. جو مجھے غسل دے گا علی ہے، جو مجھے کفن دے گا علی ہے، جو مجھ پہ نماز پڑھے گا علی ہے، جو میرے بعد میرے دین کو ادا کرے گا وہ آخر علی ہے. یہ دنیا ہی الگ ہے. یہ جو سیرہ ہے جو بنی عباس بنی امیہ سے آپ تک پہنچا ہے وہ اور ہے، جو سیرہ اہل بیت سے ہم تک پہنچا ہے وہ اور ہے. دنیا ہی اور ہے. یہاں نور ہی نور ہے، یہاں ظلمت ہی ظلمت ہے. میں آگے بھی چلوں گا، جو ہمارے پاس کچھ دن باقی رہ گئے ہیں جلدی میں ان تمام چھوٹے چھوٹے کچھ مثالوں کو پیش کروں گا. اگر اہل بیت سے پوچھتے ہیں یہ کائنات کیسی ہے، یہ دنیا کیسی ہے، آل رسول کیسا ہے، رسول کیسا ہے، انا آل محمد، ہم آل محمد کلنا انوارا حول العرش، عرش کے گرد جو انوار ہیں وہ ہم آل محمد ہیں. فسبحنا، ہم نے تسبیح شروع کی تو ہماری تسبیح سے ملائکہ نے تسبیح سیکھی. یہ دنیا اور ہے. باقی دنیا، تاریخ دنیا بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ دنیا یہ کہ ہم حول عرش میں پہلے نور ہم ہیں جنہوں نے تسبیح شروع کی. اس ہماری تسبیح سے فرشتوں نے تسبیح سیکھی، پھر ہم نے تسبیح شروع کی، ہماری تسبیح سے دنیا نے، کائنات نے، زمین نے اور زمین والوں نے تسبیح سیکھی. فنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. آج یہ جو ولادت ملکی ہے، یعنی اس دنیا میں آپ کی ولادت کب ہوئی؟ اس دنیا میں سال عام الفیل ہے، اس پہ اتفاق ہے. مہینہ ربیع الاول ہے، اس پہ تقریباً اتفاق ہے. ایک آدھ شاذ قول ہے. سال عام الفیل، مہینہ ربیع الاول، تاریخ 12 17 یہ مشہور ہے. اس کے علاوہ 9 7 8 اور بھی تاریخیں ہیں، ہمیں اب دوسرے کام نہیں ہے. ایک تاریخ 12 مشہور ہے اور ایک تاریخ 17 مشہور ہے. دن پیر یا جمعہ جو ہمارے بھائیوں کے ہاں ہے روایت میں وہ یہ ہے کہ پیر کو ہے، اہل بیت سے جو روایت ہے وہ ہے جمعہ کو ہے. جمعہ ولادت رسول کا دن ہے، اس لیے قیامت تک جتنے جمعے آئیں گے وہ سب عید ہے. وہی جمعے میں اور کیا ہے؟ آپ جمعے میں جائیں گے مسجد میں مولوی کی شکل دیکھتے ہیں، وہ کوئی عید تھوڑی ہے. عید اس لیے کہ جمعے کے دن جناب خاتم الانبیاء تشریف لائے ہیں اور پیر کو جناب رسول خدا کی رحلت ہوئی ہے. یہ اموی سیرے نے کیا کیا ہے کہ رحلت کے دن کو خوشی کا دن بنا دیا ہے. اس کی مثالیں آپ کو آج کل مل رہی ہیں نا جی، آج کل آپ کو مل رہی ہے. غدیر خوشی کا دن ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جو خوشی کا دن نہیں ہے. آج کل تو ممکن نہیں ہے. آج کل اتنی کتابیں پہلے سے موجود ہیں، سب کو پتا ہے کون کب گیا ہے کب آیا ہے. آج کل سب کو پتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے والوں کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پروپیگنڈا جن کے پاس ہے ان کے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے رہیں گے 18 کو یہ ہوا تھا، یکم کو یہ ہوا تھا، اس لیے یہ کریں، اس لیے وہ کریں. یہاں پر بھی اس زمانے میں تو اندھیرا تھا، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی سیرہ ہے، نہ فلان ہے. 100 150 سال کچھ نہ لکھا گیا ہے. جو نسل در نسل باتیں سینہ پہ سینہ چلی آ رہی تھی اس کو پروپیگنڈے سے تبدیل کیا جا سکتا تھا. پیر شہادت کا دن ہے، اسے ولادت بنا دیا. جمعہ ولادت کا دن تھا، عید کا دن تھا. تمام مسلمانوں کو یاد دلاتا رہتا تھا کہ اسی دن رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں، اس کو مٹا دیا گیا. اب باقی تو اتفاق ہو گیا، ایک رہ گیا یا 17 ہے یا 12 ہے. 12 کے یوم ولادت 12 ہونے پہ کوئی دلیل
نہیں ہے، اس لیے کہ ولادت گھر میں ہوتی ہے، گھر کے کسی فرد نے نہیں کہا ہے کہ 12 کو ولادت ہوئی ہے۔ ولادت جس گھر میں ہوئی ہے اس گھر سے پوچھے گا نا کہ کب ولادت ہوئی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ 12 کو ولادت نہیں ہوئی ہے، اور یہ دلیل بھی ایک محقق ہیں محمود فلک پاشا، اہل سنت محقق ہیں، انہوں نے تحقیق کی، اور یہ تحقیق آج کل آسان ہو گئی، آپ خود بھی ابھی کمپیوٹر بیٹھیں کر سکتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے کہیں وہ بھی آپ کو نکال کے دے گا۔ اس نے تحقیق کی اس زمانے میں جب یہ چیٹ جی پی ٹی نہیں تھا، اے آئی وغیرہ نہیں تھا، ابھی آسان ہو گیا، آپ کریں آپ کو ہی پتہ چل جائے گا۔ اس کی تحقیق یہ ہے کہ عام الفیل میں 12 ربیع الاول پیر کے دن نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، دن پیر تھا، سال عام الفیل تھا۔ ابھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، واپس جا سکتے ہیں۔ اس نے ریسرچ کیا، وہ کہتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عام الفیل میں 12 ربیع الاول پیر کو آئے، تو یہ 12 ربیع الاول بھی ختم ہو گیا۔ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو ہفتے وحدت مناتے ہیں، تو ہم 12 سے لے کے 17 تک مناتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن علمی بحث ہے، ذرا سمجھ لیں، آپ لوگ بھی جاننے صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ جب ولادت ہوتی ہے آمنہ بنت وہب کے پاس فاطمہ بنت اسد تشریف لاتی ہیں، اور جب ولادت رسالت مآب کی ہوتی ہے تو آپ دیکھتی ہیں، آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ ایک نور ساطع ہوا ہے جس نے مشرق و مغرب سب کو بھر دیا ہے۔ جب حضرت ابو طالب آئے، حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ ایسا نور ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میں تمہیں بشارت دوں، میں تمہیں بشارت دوں۔ فرمایا فاطمہ بنت اسد نے جی فرمائیے۔ کہا ایک یہ نور آج طالع ہوا ہے، ایک یہ نور کچھ دن بعد تمہارے گھر میں چمکے گا جب اس نبی کا وصی تمہارے گھر میں آئے گا۔ اب ہمارے پاس کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے، دن بہت کم ہے، ہم 40 سال آگے جا رہے ہیں، رسالت مآب کے تولد کے بعد ہم 40 سال آگے جا رہے ہیں۔ 40 سال کے بعد کیا ہوا تھا؟ مبعث۔ اور مکتب اہل بیت میں بہت بڑی اعیاد میں سے ایک عید یوم مبعث ہے۔ یہاں ہم پھر بھی اس طرح نہیں مناتے، اگر آپ آباد میں آ جائیں، ایران عراق میں چلے جائیں، لبنان چلے جائیں، جہاں پر مکتب اہل بیت کی صحیح نمائندگی ہے، صحیح نمائندگی سے مراد اکثریت مکتب اہل بیت، وہاں مبعث بہت بڑے اعیاد میں سے ایک عید ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ مبعث کیا ہوا ہے، کیسے ہوا، یہ اس لیے اس پہ تھوڑا سا میں بیان کروں گا کہ ہمارے بچے کورس میں یہ والا پڑھتے ہیں جو سیرہ اموی سے آپ کے پاس آیا ہے، ہمارے بچے یہ پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد ایگزام میں بھی ان کو یہی لکھنا پڑتا ہے۔ کچھ بچے جن کو پتا ہوتا ہے وہ آگے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم صحیح لکھیں یا غلط لکھیں، صحیح لکھیں نمبر نہیں ملتے، غلط لکھیں دل نہیں مانتا کہ مبعث کیسے ہوا تھا، کیا ہوا تھا، ہم کون سا والا لکھیں، اپنا والا لکھیں یا دوسروں والا لکھیں، یا صحیح لکھیں یا غلط لکھیں؟ آپ کیا کہتے ہیں، کیا لکھیں؟ صحیح لکھیں، نمبر نہیں ملیں گے، دونوں لکھ دیں، صرف صحیح لکھیں، نہیں بھائی غلط لکھ دو۔ ابھی میں بیان کر رہا ہوں، میں یہ غلط بیان کروں گا تو کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، میں بتا رہا ہوں نا کہ اس نے اس طرح کہا ہے، اس کے بعد جب میں بتاؤں گا کہ اہل بیت نے کس طرح کہا تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ نقل کفر نہ بس، تو آپ لکھ سکتے ہیں، اور لکھتے ہوئے آپ لکھ لیجئے گا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا عن عروہ عن عائشہ، ایک سلسلہ سنا تھا، یہ آپ کو بڑی جگہ کام آئے گا، یہی لکھ دیں، لکھنے سے اس کے ٹیچر کو پتہ نہیں ہوگا، پہلے کہیں کہ یہ جو ہے واقعہ مبعث یہ عن عروہ عن عائشہ ایسے آیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ رمضان میں اگر آپ روزہ رکھ کے کوئی بات غلط منسوب کرتے ہیں رسول سے یا کسی امام سے، آپ کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو وہاں کیا کرنا ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، یہ روایت مجھ تک آئی ہے، آپ کہتے ہیں، آپ نہیں کہیں گے قال الصادق قال الباقر، آپ کہیں گے روایت ہے کہ امام نے یہ فرمایا ہے، صحیح ہو غلط ہو آپ کا روزہ غلط باطل نہیں ہوگا۔ ٹھیک، آئیے یہ عن عروہ عن عائشہ، ام المؤمنین عائشہ جب رسول خدا سے ان کی شادی ہوئی ہے تو ان کی عمر کیا تھی؟ 9 سال۔ اگر ان کی عمر شادی کے وقت 9 سال تھی تو مبعث کے وقت وہ -6 سال کی تھی، -6 کی تھی، جو پیدا ہونے سے 6 سال پہلے روایت کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا وہ کب پیدا ہوئی، ہمیں پتہ نہیں ہے شادی بھی کب ہوئی، ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ اگر آپ کی وہ بات ہم نے مان لی تو آپ مبعث کی روایت کو ام المؤمنین سے نہیں لے سکتے، لے نہیں سکتے، منسوخ کرتے رہیں، یہ مرفوع ہو جائے گا۔ ٹھیک، سند کے لحاظ سے یہی ختم ہو جاتی ہے، اگر کوئی اہل علم بیٹھے ہوں تو سندن یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک، پھر بھی ادھر سے استثناء آ جاتا ہے۔ ہم نے پہلے جو قوانین بتائے تھے نا کہ سیرت کے لیے کچھ قوانین بنائے ہیں موحدین اور شاذ سے زیادہ شاہ کے وفاداروں نے، ویسے کچھ قانون یہاں بھی آ جائیں گے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اگر کسی سے یہ کہیں ادھر سے کوئی قانون بتا دیں تو آپ سمجھ لیں قانون کون سے ہیں، قانون بنانا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ چلیے آئیے روایت پڑھتے ہیں۔ روایت شروع ہوتی ہے کہ ایک عرصہ ہوا رسول خدا نے سچے خواب دیکھنا شروع کیے۔ ہم تو کہتے ہیں شروع سے ہی رسول خدا ہر جو خواب دیکھتے تھے سچا دیکھتے تھے، چلیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 40 برس کے شروع میں یا پہلے کچھ عرصے سے سچا خواب دیکھنا شروع کیا اور غار ہرا جانا شروع کیا، یہاں تک بھی ٹھیک ہے۔ فجاءہ الملک فقال اقرأ، ملک آیا ہے، جبرائیل آیا ہے، رسول غار میں ہے اور کہہ رہے ہیں پڑھ۔
رسول کیا فرماتے ہیں؟ ما انا بقارئ، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ وہ جبرائیل کیا کرتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد، اس نے مجھے پکڑا، مجھے جھنجھوڑا، مجھے دبایا، یہاں تک کہ میری چیخیں نکل گئی۔ نعوذ باللہ۔ میں تو صرف روایت پڑھ رہا ہوں نا، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، اب یہ 3 دفعہ ہے، میں 3 دفعہ نہیں پڑھوں گا، کہ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ وہ کہتا تھا اقرا، رسول کہتے تھے مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، تو کیسا ملا کہ تجھے یہ پتہ نہیں ہے پڑھا لکھا کون ہے اور ان پڑھ کون ہے؟ تو مجھے آ کے کہتا ہے پڑھ، میں تو پڑھ سکتا ہی نہیں ہوں۔ جب تیسری دفعہ زیادہ زور سے دبایا ہوگا کہ رسول خدا نے کہا چل اب تو بول، جو بھی بولتا ہے میں پڑھتا چلا جاتا ہوں۔ ثم ارسلنی، جب اس نے مجھے چھوڑا تو میں نے پڑھنا شروع کیا، وہ آیت اقرا بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہو گئی۔ اس کے بعد روایت چل رہی ہے کہ میں گھبرا کر میں آیا حتی دخل علی ختیجہ، ختیجہ کے گھر میں آیا اور میں نے کہا زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑاؤ، اور جب اڑایا حتی ذهب عنی الروع، کہ وہ جو خوف میرے دل میں تھا، میں ڈر گیا تھا، گھبرا گیا تھا، وہ جب میری بیگم نے مجھے چادر پہنائی تھوڑا سا مجھے آرام آیا، اس کے بعد وہ خوف میرے دل سے نکل گیا۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ سے ڈر لگا۔ اپنے آپ سے ڈر لگا کا مطلب دوسری روایت ہے، اس روایت میں نہیں ہے، غلط میں نسبت نہیں دے رہا، ایک اور روایت ہے اس میں یہ ہے کہ مجھے ڈر لگا کہ میں کہیں مجنون تو نہیں ہو گیا۔ اس کا مطلب وہی ہے، مجھے اپنے آپ سے ڈر لگا کا مطلب یہی ہے، ہم پھر بھی نسبت نہیں دیتے۔ پھر حضرت خدیجہ حضرت کو لے کے ورقہ بن نوفل کے گئے۔ اچھا یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، اب ذرا دیکھیں ورقہ بن نوفل کا کیا تعارف آتا ہے۔ کانا یکتب الکتاب العربی، ورقہ بن نوفل وہ ہے جو عربی اچھی لکھ لیتا ہے، اچھا رائٹر ہے۔ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِي مَا شَاءَ، انجیل بھی اس کا علم تھا، اس کو عربی میں کر کے جو چاہے وہ لکھ سکتا تھا۔ یہ تعارف کیوں آیا؟ بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آیا تو ورقہ بن نوفل کے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کی عربی اچھی تھی اور انجیل کی ساری باتیں اس کو پتہ تھی اور اسے وہ عربی میں لکھ سکتا تھا؟ یہ کیوں آیا؟ یہ غذا دی جا رہی ہے کفار کو کہ تم اگر کل الزام لگانا چاہو کہ رسول نے جو سیکھا ہے وہ ورقہ سے سیکھا ہے اور یہ قرآن اس نے لکھ کے دیا ہے، تو اس کے لیے یہ مواد فراہم کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ مستشرقین کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ان کی طرف سے جو اسلام پہ سارا اعتراض آتا ہے اس روایت کی بنا پہ آتا ہے، اور ان روایت میں ایسی چیزیں موجود ہیں۔ چلیں ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ کانا شیخن کبیرا، اس کے بعد ورقت ہے کا ایسا ہی ہے نا، ادھر کیا کہتا ہے؟ ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ جو جبرائیل تمہارے پاس آیا یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آتا تھا۔ اس کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ عیسائی کیا کہے گا؟ جو عیسیٰ پہ نازل ہوتا تھا۔ اسے موسیٰ کا علم کہاں سے ہے؟ یہ میں ابھی ٹائم نہیں ہے ان کو مزید کھولوں، یہ ان کو مواد دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ ان کی مستشرقین کی کتابیں پڑھیں گے، ان کے اعتراضات پڑھیں گے، آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم اپنی روایت پڑھیں گے، یہاں پہ اس وقت تھوڑا سا تبصرہ کریں گے، ابھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ زہری نقل کرتا ہے، زہری یاد ہے؟ زہری یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب زہری کی روایت سنیں۔ زہری کہتا ہے کہ اس کے بعد وحی کا سلسلہ 3 سال کے لیے رک گیا۔ اب رسول خدا کو پتہ تو نہیں تھا جو آیا وہ کون ہے، ورقہ نے بتایا وہ جبرائیل ہے، وہی ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوا ہے، تو ان کو یہ ہوا بس یہ وحی دوبارہ ہونی چاہیے۔ 3 سال تک وحی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس روایت کے مطابق رسول خدا، نعوذ باللہ، رسول خدا پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے کہ اگر وحی نہیں ہو رہی ہے، وہ اگر میں رسول نہیں تھا تو میرے مایوس ہو گئے اور وہاں سے چھلانگ لگانا چاہتے تھے، خودکشی کرنا چاہتے تھے۔ اس جنگ میں کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ میں سے کوئی کسی کو پہچانتا بھی نہیں ہوگا جس نے خودکشی کا اٹیمپٹ کیا ہو۔ کون کرتا ہے خودکشی؟ انتہائی بزدل شخص یا ذہنی مریض۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ رسول خدا خودکشی کرنا چاہتے تھے، جبرائیل آئے، انہوں نے کہا یا محمد انک رسول اللہ حقا، خودکشی نہیں کرو، تم اللہ کے رسول ہو۔ اتنا شکر ہے کہ رسول اللہ نے پہچان لیا یہ جبرائیل ہے، پھر ورقہ کے پاس نہیں آئے۔ اچھا، ایک دفعہ اٹیمپٹ کی خودکشی کی، جبرائیل نے بچا لیا، اس کے بعد پھر وہی نہیں آئی، رسول خدا پھر پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ زہری ہے، زہری لکھے گا تو ایسے ہی کچھ لکھے۔ رسول خدا پھر پہاڑ پہ چڑھ گئے، جبرائیل دوبارہ آیا کہ انکا رسول اللہ حقا۔ یار آپ کو اگر کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ آپ سچ ہیں اور آپ میری طرف سے نمائندہ ہیں تو اس کے لیے دوبارہ کہنا پڑتا ہے؟ نہیں تو دوبارہ آپ چھلانگ لگانے چلے جاتے ہیں کیا کریں؟ یہ ورقہ بن نوفل ہے جس کی بات پر پورا اسلام چل رہا ہے، پوری رسالت کا گواہ کون ہو گیا؟ ورقہ بن نوفل۔ آپ نے کبھی سنا ہے حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ؟ نہیں سنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اسلام
نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوا. اگر وہ مسلمان ہو جاتا، اسلام لے آتا تو رضی اللہ ہو جاتا، صحابی ہو جاتا. جو اسلام نہیں لایا ہے اس کی تصدیق پر ہم پورے اسلام پہ چل رہے ہیں. اب دشمن کو تو موقع ملتا ہے. ابھی ہم کیا بیان کر رہے ہیں؟ ہم وہ سیرہ جو بنی امیہ بنی عباس کی طرف سے آیا وہ بیان کر رہے ہیں. اور اس مقدمے کے بعد ہمیں سمجھ میں باتیں تھوڑی سی بہتر آ جائیں گی. اگلی چیز آپ نے اگر سنا ہو شق الصدر کا واقعہ، رسول خدا کا سینہ چاک کیا گیا. سینہ چاک سے مراد کیا ہے؟ مطلب واقعہ آپریشن ہوا. رسول خدا بچے تھے، بچپنا تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں جبرائیل آئے، آ کے انہوں نے رسول خدا کو زمین پہ لٹا دیا اور زمین پہ آپریشن شروع کیا. بچے گھبرا گئے اور بھاگ گئے. یار کوئی کسی نے اوپن ہارٹ سرجری سڑک پہ کی ہے؟ وہ جا کے انہوں نے اپنے والدین سے کہا، ماؤں سے کہا کہ ایسا ہوا ہے. اور انہوں نے کیا کیا؟ فاستخرج القلب، جبرائیل آئے، سینہ چاک کیا، دل نکالا. فاستخرج منہ علقہ، اس میں سے ایک لوتھڑا نکالا. فقال ھذا حظ الشیطان منک. استغفر اللہ ربی واتوب. دل چاک کیا، اس میں سے دل پورا نکالا، اس میں جو شیطان کا حصہ تھا اس کو سرجری کر کے نکال لیا اور پھر واپس رکھ کے دل بند کر دیا. ایک جھوٹا ایسا بھی نام نہیں لیتا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول خدا کے ٹانکے بھی دیکھے ہیں. سینہ جو چاک کیا تو ٹانکے لگائے ہوں گے نا جبرائیل، میں نے وہ ٹانکوں کے نشان بھی دیکھے ہیں. اچھا ایک آپریشن ہوا ہے، 5 دفعہ آپریشن ہوا ہے. یا تو یہ جبرائیل سرجن اچھا نہیں تھا، یا شیطان کوئی بہت زیادہ مضبوط تھا، بار بار آ جاتا تھا. آج جدید سائنس آج بھی اس کو مانتے ہیں، آج اس کو مانتے ہیں. آج آپ نے کچھ سنا ہوگا نا، کچھ 1-2 چینل بھی ایسے ہیں کہ زمین جو ہے گول نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ زمین مسطح ہے، گول کوئی نہیں ہے. آج کے اس دور میں بھی اس بات کو مانتے ہیں. آج کتنی اوپن ہارٹ سرجری ہو گئی، اسکین ہو گیا، سب کچھ ہو گیا کہ ایک گناہگار سے گناہگار تک جو شخص ہے اس کے بھی دل میں کوئی شیطان کا لوٹلا نہیں ملا ہے. تو یہ شیطان کا ہے دل، ہم تو سب نے دیکھا ہوگا نا، نکال دیتے ہیں باہر، سینہ چاک کرتے ہیں. کہیں بھی ایسا نہیں آیا. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اسرائیلیات سے آیا ہے. اسرائیلیات اگر سمجھتے ہیں تو بیان، اگر نہیں سمجھتے ہیں تھوڑا سا پڑھ لیں. میں بس ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے اور میں آگے پہنچنا چاہتا ہوں. مجبوری یہ بھی ہے کہ میں ان کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں. آج میں تھوڑا سا آرام سے چاروں کی کچھ باتیں منتقل ہو جائیں. اسرائیلیات یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہودی تھے، نصارہ تھے، وہ جو مسلمان ہوئے، وہ راوی جو رسول خدا کے پاس 2 سال رہے، اس کے بعد انہیں تھوڑا سا اچکا لگا یار اس قسم کی باتیں آگے پہنچانی چاہیے، تو وہ ان کو رسول کے بعد جب کچھ نہیں ملتا تھا تو ان کے پاس چلے جاتے. کعب احبار کا آپ نے نام سنا ہوگا. اس کے بعد وہ نقل کرتے تھے، رسول سے بھی نقل کرتے تھے اور کعب احبار سے بھی نقل کرتے تھے. اس کی باتیں بھی کرتے تھے اور رسول کی بات بھی کرتے تھے. تو لوگ مسلمان بیچارے غریب کیا سمجھتے تھے؟ یہ جب کہہ رہا ہے صحابی تو یہ رسول کی بات کر رہا ہوگا. اس کی مثالیں بھی ہیں، ثابت بھی ہے. اچھا یہاں پر ایک استثناء دیا گیا ہے اسی اسرائیلیات میں کہ جب بھی جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے شیطان اس کو چھوتا ہے اور اس کے دل میں وہ لوتھڑا بن جاتا ہے. صرف ایک استثناء ہے، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم، اس کو شیطان نہیں چھو سکا ہے. اس سے پتہ چل گیا نا یہ روایتیں کون بنا رہے ہیں؟ یہ عیسائی بنا رہے ہیں. اور اس کو بنا کے حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو انہوں نے استثناء دے دیا کہ وہ بہت زیادہ پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، باقی سارے تم سب ایسے ہی ہو. یہ قرآن کے خلاف. ہم نے کہا قرآن حاکم ہے، سیرہ میں جہاں سے بھی آئے گا، جس سے بھی آئے گا، ہم نہیں دیکھیں گے یہ کون ہے، کس کتاب میں ہے. ہم دیکھیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے مطابق ہے، لیں گے. اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے نہیں لیں گے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. شیطان سے کہا جا رہا ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا. اور ہمارا اہل بیت سے جو ہے وہ یہ ہے کہ شیطان میں سے کوئی شیطان مسلمان نہیں اور کوئی شیطان موحد نہیں ہوا، لیکن وہ شیطان جو رسول کو بہکانے آنے کی کوشش کرتا تھا وہ خود مسلمان ہو گیا ہے. اب آئے روایت اہل بیت. میں تھوڑا سا مختصر کر کے پڑھوں گا تاکہ اس کو پڑھ سکوں اور جہاں میں تھوڑا سا نتیجہ لے سکوں. فلما استکمل 40 سنہ، روایت اہل بیت کے مطابق جب 40 سال مکمل ہوئے، نظر اللہ عز وجل الى قلبہ، اللہ نے قلب مصطفیٰ کی طرف نگاہ کی. فوجدہ افضل القلوب واجلها واطوعها واخشاها واخصها. جب قلب مصطفیٰ کو دیکھا تو ایسا پاک دل تھا، ایسا طاہر دل تھا، ایسا متقی دل تھا جیسا دنیا میں کسی کا بھی نہیں ہے. وہ جو اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے وہ بعثت سے پہلے بھی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھیں گے، ورقہ بن نوفل دیکھیں گے، میں باقیوں کے نام نہیں لیتا، بنی امیہ بنی عباس کے، وہ جب دیکھیں گے رسول کا دل ان کو سیاہ ملے گا، گندا ملے گا، آپریشن کرنا پڑے گا.
لیکن جب اہل بیت بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جب دیکھا ایسا دل ہے جیسا دل ہے ہی نہیں کسی کا. خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اذن فتحت الابواب السماء لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد بہت تفصیل ہے, میں آگے چلتا ہوں. جبرائیل نازل ہوئے, بہت سی اس میں باتیں ہیں, بہت سے فضائل ہیں. اور اس کے بعد جب جبرائیل نازل ہوئے, جبرائیل نے کہا اقرا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں کیا تھا, ما انا بقاری, یہاں فرمایا ما اقرا, کیا پڑھوں بتاؤ, سبحان اللہ, اقرا بتاؤ کیا پڑھوں, یعنی کہ ما انا بھی قاری. پھر کوئی جنگ شروع نہیں ہوئی. جبرائیل نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد جبرائیل چلے گئے اور محمد مصطفیٰ واپس تشریف لائے. یہاں میں صرف اتنا بتا دوں, وحی جو آتی ہے, اور اس کو آپ تفسیر الکوثر میں پڑھ لیجئے اسی آیت کے ذیل میں, وحی پورے وجود مصطفیٰ پر نازل ہوتی ہے. وحی صرف کانوں سے نہیں سنی جاتی, صرف آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا. جو چیز پورے وجود پہ آئے اس میں شک نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد جب رسول خدا غار حرا سے نیچے اتر رہے تھے, جس چیز کے پاس سے بھی گزرتے تھے, ہر شجر, ہر درخت, ہر پتھر, ہر دیوار کہتی تھی السلام علیک یا محمد. تفصیل ہے جو سلام کیا ہے اور جو درود بھیجا ہے رسول خدا پر. اب ایسا رسول ڈرے گا, خوف کرے گا, ورقہ بن نوفل کے پاس جائے گا جو اس کو پوری کائنات سلام کر رہی ہو, السلام علیک یا خاتم النبیین. اسے شک ہوگا, جس نے اپنے پورے وجود سے وحی کو لیا ہے, اسے شک ہوگا کہ میں نبی ہوں یا نبی نہیں ہوں. پھر وہاں ورقہ بن نوفل میں نے چھوڑ دیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ تمہیں تمہاری قوم تمہارے خلاف ہوگی, خوب ڈرایا بھی تھا. ٹھیک, یہاں خدا جو رسول خدا کو تسلی دے رہا ہے, بشارت دے رہا ہے, سوف یبلغک ربک اقصی منتہی الکرامات, آپ کو منتہی الکرامات ملیں گی. ویرفعک ارفع درجات وسوف ینعم ویفرح اولیائک بوصیک علی ابن ابی طالب. میں وقت کم ہے, روایت طولانی ہے, بس میں چاہتا ہوں آج یہ مکمل ہو جائے. یہ پھر بشارتوں کا سلسلہ ہے کہ تیرا علم پوری دنیا میں پھیلے گا باب علم کے ذریعے. تجھے تمہاری آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے. ام المومنین کی بشارت ہے, جناب سیدہ کی بشارت ہے. اور پھر ان دونوں سے 2 شہزادے پیدا ہوں گے جو کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہوں گے. سوف یضع فی یدک لواء الحمد, آپ کے ہاتھ میں لواء حمد رکھا جائے گا. آپ اس لواء حمد کو علی ابن ابی طالب کے سپرد کریں گے, اور علی کے سربراہی میں, علی کے علمبرداری میں, آپ کی سربراہی علی کی علمبرداری میں آپ دونوں جنت کی طرف تشریف لے جائیں گے. دوسری روایت میں اول من يدخل الجنہ علی ابن ابی طالب. اب وقت کم رہ گیا, میں صرف آپ کو فرق بتا دوں. ادھر کون گواہ ہے, ورقہ بن نوفل. ادھر کون گواہ ہے, رسالت کا کون گواہ ہے, وہ جو اس وقت وہاں موجود تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, جس کے لیے رسول نے کہا کہ تو وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں, تو وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں, صرف اتنا ہے تو نبی نہیں ہے. وہاں ایک ایسا ہی گواہ ہے. یہاں کون گواہ ہے, یہاں علی ابن ابی طالب گواہ ہے. روایات بھی سب کچھ ہے, آیت بھی گواہی دے رہی ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. اگر یہ عیسائی آپ پر اعتراض کرتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں اپنی رسالت پر گواہ بتاؤ, تمہاری آپ کی رسالت پر میں اللہ کافی ہوں, اور میرے ساتھ مثلا شریک کے ساتھ گواہی دینے میں شریک وہ ہوگا جس کے پاس علم ہے کتاب کا. اس پر اتفاق ہے, اجماع ہے کہ علم کتاب صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کے پاس ہے. میں وقت کی تنگی کی وجہ سے مجھے نہیں مزہ آیا, جو اس روایت کا حق تھا نا, میں نے بہت ایسی جگہ چھوڑ دی ہیں کہ مجھے ابھی اذیت ہو رہی ہے کہ فضائل کے ایسے سمندر تھے. اب دیکھیے یہ فضائل ہیں, یہ روایت اگر بعثت کی پیش کر دی جائے جس کے ہر جگہ پر علی ہے, فضائل امیر المومنین ہے, یہ تو پیش نہیں کی جا سکتی. یہ پیش نہیں کریں گے تو کیا پیش کریں گے, ورقہ بن نوفل کو پیش کرنا پڑے گا. اس کی وجہ سے اسلام مخدوش ہو جاتا ہے. آپ در اہل بیت سے ہٹے کچھ بھی باقی نہیں رہتا. یہ تو ہمارا دل بہت بڑا ہے, ہم کچھ بھی نہیں کہتے, بہت بڑا دل ہے ہمارا, ہم کچھ بھی نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں سب ٹھیک ہے جی, بھائی بھائی ہیں, آپ بھی ٹھیک ہیں, ہم بھی ٹھیک ہیں. بہرحال یہ سیرہ نبوی ہے, اسے پڑھنا, اسے سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور اگر کوئی احتمال بھی دیکھے کوئی ایسا ہوا ہے کہ نبی کے دشمنوں نے نبی کی سیرت لکھی ہے, ایسا شاید ہوا ہو. اور اس کے بعد میں اصل جو ایک اور آخری بات, اور میں آپ کی رحمت تمام کر دوں. دیکھیے ایک دفعہ یہ ہے کہ مجھے نبی سے پیار ہے, ایک دفعہ یہ ہے کہ مجھے اپنے مسلک سے پیار ہے یا اپنے جو بڑے ہیں ان سے پیار ہے. ان میں سے ایک ہی ہے نا. ایک دفعہ مجھے آپ سے پیار ہے, ایک دفعہ مجھے اپنے والد سے پیار ہے. میں نبی سے نیچے لا کے تھوڑا سا اس میں لے آتا ہوں. اگر آپ سے جو مجھے پیار ہے, میں ان سب کے سامنے نہیں چاہتا ہوں کہ آپ خراب ہوں. آپ نے کچھ کہا کہ ان کے والد ایسے تھے ویسے تھے, اور وہ ان کے بارے میں اچھی چیزیں نہ کہہ رہے ہوں. مجھے ان سے زیادہ پیار ہوگا تو میں کہوں گا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. مجھے باپ سے زیادہ پیار ہو تو میں کہوں گا نہیں یہ ٹھیک نہیں کہہ رہا, جو باتیں میری باپ کے بارے میں اچھی آ رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں. بات آ رہی ہے نا.
ابھی مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ ابھی مسئلہ یہ آ رہا ہے، ایک روایت آ رہی ہے جس سے رسول کی رسالت پر، اسلام پر خدشہ وارد ہو رہا ہے، رسول کی عظمت خراب ہو رہی ہے. دوسری روایت آ رہی ہے جس میں رسول کی عظمت ثابت ہو رہی ہے. لیکن مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ رسول یہاں نیچے جا رہا ہے، وہاں اوپر جا رہا ہے. کچھ اور نیچے ہیں جنہیں ہم اوپر لانا چاہتے ہیں. وہ اتنے نیچے وہ اوپر نہیں آ سکتے. ہم رسول کو جتنا نیچے کرو وہ اوپر نہیں آ سکتے. چھوڑو ان کو نیچے جو لوگ ہیں، ان کی بالکل بھی پرواہ نہ کرو، رسول کے پیچھے چلو. ان کی حیثیت صرف یہی ہے نا کہ تمہیں رسول تک پہنچا سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں. ان کے ذریعے ایسے رسول تک پہنچو جو رسول ہی نہ ہو. اگر اس کہانی کو صحیح مان لیا جائے تو رسول کی رسالت ہی مخدوش ہو جاتی ہے. جو ایک عیسائی، وہ بھی ایسا عیسائی جو خود اس کو نہیں مانتا، اس کی تصدیق پر آگے چلے، وہ رسالت نہیں ہے. کس رسول کو مانے؟ جس نے وحی کو اس سے لیا ہے جو اس کا شاگرد ہے. جبرائیل شاگرد ہے رسول کا. میں نے پیش کیا تھا کہ ہم نے تسبیح پہلے شروع کی، آل محمد نے تسبیح شروع کی، ہماری تسبیح سے فرشتوں نے تسبیح سیکھی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. رسول ہاں وہ لے کے آیا ہے، وہی لے کے آیا ہے. ابھی آپ کو موبائل سے، ٹی وی سے، فلان سے، کمپیوٹر سے علم ملتا ہے، وہ آپ کا استاد ہو جاتا ہے؟ نہیں. استاد تو وہ ہے جو وہاں سے آپ کو آن لائن پڑھا رہا ہے. یہ کمپیوٹر کیا ہے؟ یہ ٹول ہے. یہ کوئی استاد نہیں ہے. جبرائیل ایک وسیلہ ہے، ایک ٹول ہے جہاں سے خدا کے ذریعے میسج آیا. اصل معلم اللہ ہے، اللہ معلم ہے، نہ کہ جبرائیل. اور وہ آگے میں نہیں بولتا، صلوات پڑھ دیجیے محمد والوں. اس گھرانے میں جو قربانیاں دی گئی ہیں، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر ترش میں آ رہے ہیں. ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ یہ ترش چھپا لو. پوچھا مولا کیوں؟ کہا میری بہن زینب آ رہی. آخری وقت ہے. جب زینب کبریٰ تشریف لائیں تو کہا میرے بیٹے قاسم کو بلاؤ. اور اس وقت آخر میں تعویذ لکھ کے دیا. معمولاً تعویذ حیات کے لیے لکھ کے دیتے ہیں، صحت سلامتی کے لکھ کے دیتے ہیں، لیکن امام حسن مجتبی نے اپنے بیٹے کے لیے موت کی تعویذ لکھ کے دی. زینب کبریٰ نے وہ تعویذ باندھی اور باپ نے بیٹے سے کہا جب کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا. میں قربان جاؤں اس کرانے پر. خدا آپ کا گریہ قبول فرمائے. بس وقت کم ہے، میں جلدی پڑھ رہا ہوں. جب کربلا میں محضر شہادت کو پڑھ کے سنایا گیا، چچا نے محضر شہادت پڑھ کے سنایا، بھتیجا بول اٹھا چچا اس میں میرا نام کیوں نہیں؟ چچا نے جواب نہ دیا. اگلے دن بار بار قاسم آ رہے ہیں، بار بار اجازت چاہ رہے ہیں، لیکن کیسے ممکن ہو؟ حسین کے دادا نے بھی ایک یتیم کو پالا تھا، ایک یتیم کو حسین نے بھی پالا. حسین کے دادا نے جس یتیم کو پالا وہ جوان ہوا، اسے رسالت ملی، اسے عزت ملی، اسے ریاست ملی. لیکن جس یتیم کو حسین نے پالا تھا وہ بار بار موت کی اجازت مانگ رہا ہے. جب بہت التماس کی اور حسین نے اجازت نہ دی، قاسم نے زانوئے غم بدل کیا، ہاتھ تعویذ پر آیا. یاد آیا بابا نے کہا تھا اگر کوئی مشکل آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا. تعویذ کھولا اور دیکھا تھا حسین کو دینا، حسین پر اپنی جان قربان کرنا. تعویذ کو لیا، خوشی خوشی چچا کے پاس آئے. چچا اور بابا نے اجازت دے دی. اجرکم اللہ. اب اجازت نہ دینا تو ممکن نہ تھا. فرمایا قاسم وہ محضر شہادت اور ہے، ایک محضر شہادت اور بھی ہے، اس میں تم نے بھی شہید ہونا ہے اور علی اصغر نے بھی شہید ہونا ہے. جیسے ہی حسین نے یہ کہا قاسم کھڑے ہو گئے. هل يصلون الى الخيام؟ چچا کیا یہ خیموں میں نہیں پہنچ جائیں گے؟ غیرت بنی ہاشم کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا. فرمایا نہیں بیٹا میں علی اصغر کو لے کر جاؤں گا. قاسم کو تیار کیا، امامہ علی سر پر رکھا. خود تیار کرنے کے بعد قاسم کا گریبان چاک کر دیا. پوچھا چچا یہ کیوں کیا؟ کہا یہ یتیموں کی نشانی ہے. پھر حسین نے ایسا کیا جو کسی کے ساتھ نہ کیا. جب قاسم کو روانہ کرنا چاہا، قاسم کو گلے سے لگا کر اتنا روئے کہ چچا بھتیجا دونوں بے ہوش ہو کر گر گئے. اجرکم اللہ. بس مختصر کر دیا. داد شجاعت دی. قاسم نے پکارا. جب قاسم نے پکارا تو امام حسین
औकात की मानंद तशरीफ ले गए। तारीख वालों ने मक्तल ने लिखा है कि हुसैन को जुल्फ़िकार के साथ यूं आते देखा, इधर की फौज उधर हो गई, उधर की फौज इधर हो गई, और फौजों के इतना पाँव तले और घोड़ों के सुबह तले कासिम पायमाल हो गया। इस मंजर को इमाम ज़मां बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप न जाने कैसे बर्दाश्त करेंगे। इमाम ज़मां फरमाते हैं मेरा सलाम उस शहीद पर जिसकी दाएं पसलियां और बाएं पसलियों में अल्लाह हर गम में, हर मुसीबत में जो इमाम हुसैन पर आई, शोहदाए करबला ने उसने अपने अपने हिसाब से कोशिश की, लेकिन एक मुसीबत ऐसी है जिसमें सिर्फ कासिम शरीक है। करबला में सिर्फ 2 लाशें पायमाल हुई है, एक हुसैन का लाशा और एक कासिम। और फर्क इतना है, जब हुसैन का लाशा पायमाल हो रहा था हुसैन दुनिया से जा चुके थे, लेकिन जब कासिम पायमाल हो रहा था अभी कासिम जिंदा थे। जब कासिम ने चचा को पुकारा, चचा आए, कासिम तूने पुकारा, मैं तेरे लिए कुछ ना कर सका। रावी कहता है कि कासिम ऐसे पायमाल हुए थे कि इतनी खाक उड़ी थी, जब खाक देखी तो हमने देखा हुसैन कासिम के साथ आने पर है, कासिम एरिया लगा रहा है। ये मंजर फिर तकरार हुआ, लेकिन देखने वाला हुसैन न था, देखने वाली ज़ैनब थी। जब ज़ैनब ने सदा सुनी, हुसैन को ऐसे गिरे, धूल उठना शुरू हुई। ज़ैनब आई हुसैन की तरफ, मुझे नहीं मालूम ज़ैनब कैसे आई हो। हुसैन जब गए हैं तो घोड़े पर गए हैं। ज़ैनब मजमे में नामहरमा के मजमे में किस तरह आई, किस तरह हुसैन तक पहुंची मुझे नहीं पता, लेकिन देखा हुसैन एड़ियां लगा रहा है। सिर्फ इतना हुआ होता, फिर देखा लही सीने पर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें, और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर किया करें, ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती रहे। और आपसे ये रिक्वेस्ट रहती है कि हमारी इस वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो उनके पास भी बर वक़्त पहुँच सके, और वो भी ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से महसूर हो सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।